بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد. جہاد فی سبیل اللہ میں صحیح عقیدے کی اہمیت. کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا اس نے. فقال الرجل يقاتل حمیتا، ایک شخص قومی و قبائلی حمیت میں قتال کرتا لڑتا ہے. ويقاتل شجاعتا، اور ایک بہادری و شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے. ويقاتل ریاء، اور ایک جو ہے ریاکاری، مشہوری اور جگ سنوائی کے لیے لڑتا ہے. فأي ذلك فی سبیل اللہ، تو ان میں سے کون فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی نہیں بلکہ جو اس لیے لڑے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو صرف وہ فی سبیل اللہ ہے. اسی طرح شرک و کفر کی بے کنی کے لیے جہاد ہوتا ہے، اس کے خاتمے کے لیے. فرمانے والی تعالیٰ ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورۃ الانفال میں. اور لڑو کافروں سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین مکمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور اس سے مراد یعنی شرک کا خاتمہ ہو جائے. اس طرح اس کی صحیح تفسیر ثابت ہے. اسی طرح حقیقی مدد و نصرت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اس کے توحید کے مظاہر ہیں. اسباب اختیار کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ فرشتے تک نازل فرما کر مدد فرماتا ہے، مگر حقیقی مدد و نصرت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی سے مانگی جاتی ہیں. اسی لیے جہاد ہے. فرمایا سورۃ آل عمران میں دو جگہوں پر وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے تھا. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ورنہ مدد تو نہیں ہوتی مگر صرف اللہ کی طرف سے جو غالب و حکمت والا ہے. اور فرمایا إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بس لازم ہے کہ اللہ ہی پر مومن بھروسہ کریں. اللہ کی توحید کی نصرت سب سے اہم سبب ہے اس کی جانب سے نصرت ملنے کا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے. فرمانے والی تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورۃ محمد میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. اور فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو، اور ایمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے خیبر کی طرف جھنڈا تھما کر روانہ فرمایا تو یہی وصیت فرمائی کہ انفض علی رسلک، تحمل کے ساتھ جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے میدان میں، ان کی دہلیز میں اتر جاؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دو. واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ، اور جو اس میں ان پر اللہ تعالیٰ کا حق واجب ہے اس کی انہیں خبر دو. واللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تمہارے لیے سرخ اونٹ ہوں جو بڑی
دولت سمجھی جاتی تھی اس دور میں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلے توحید ہیں. ادھر اللہ کے حق کا ذکر ہوا تو اس کی تشریح دوسری حدیث سے، جس طرح معاذ رضی اللہ عنہ، وہی معاذ جن کو اہل کتاب کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، ادھر بھی سب سے پہلے توحید کی بات کی. تو یہاں اللہ کے حق کی تعریف کیا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر؟ قال اللہ رسول عالم، انہوں نے عرض کی کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اسی عنوان پر جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید لکھی، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید کی کتاب جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اسی طرح جو اس کی ضد ہے شرک، وہ سبب ہے دلوں کے مرعوب اور پسپا ہونے کا. اللہ کی توحید کی ضد یعنی شرک یہ سبب ہے دلوں کے مرعوب ہونے کا. سورہ آل عمران میں فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہم النار وبئس المثوى الظالمین، اور ان ظالموں کے لیے بری جگہ ہے جہنم کا جو ٹھکانہ ہے. اور جو خود مسلمان ہو کے غیروں کو پکارے اللہ کو چھوڑ کے نبیوں والے، وہ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ان کے دل میں تو کافروں کا الٹا رعب بیٹھ جائے گا. اسی طرح شکست خوردہ ہونے کا سبب بھی شرک ہے، یعنی ہار جانا، شکست کھانا. فرمانے والی تعالیٰ ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنانا. فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ مذمت کیے ہوئے بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے. سورۃ الاسراء کی آیت ہے. چنانچہ شرک کو چھوڑ کر توحید اپنانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت، غلبہ، حکومت، اقتدار کا وعدہ ہے، شریعت کے نفاذ کا، امن و امان کا. یہ تمام چیزیں جو جنہیں بتا کر جو ہے مختلف گروہ جہادی یا خلافتی بنائے جاتے ہیں. فرمانے والی تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان لوگوں کو دی جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، بشرطے کہ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ نافرمان ہیں جو نہ مانیں اس چیز کو، اس منہج کو، یہی لوگ نافرمان ہیں. عقیدے کی اصلاح کا جہاد تک میں انبیاء اور رسول علیہ السلام خیال رکھتے تھے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، پھر وہ مصر سے نکل گئے اور آگے بیت المقدس کی طرف سے جو ہے روانہ ہوئے. تو ان کا سامنا حتی فزاری اور کنعانی اقوام کے زبردست لوگوں سے ہوا، مگر بنی اسرائیل نے ان کے خلاف جہاد سے پس ہمتیں دکھائیں، جس کا ذکر سورۃ المائدہ آیت 20 سے 26 تک میں ہے. مگر اس سفر کے دوران جو جہاد کا سفر تھا، پہلے بھی قوم جو ہے بدعقیدگی کا شکار ہونے لگی. اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی وہیں پر اصلاح فرمائی اور سرزنش فرمائی. سورۃ الاعراف میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ،
کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بناتے ہیں جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی و جہالت میں مبتلا ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ کیا جانے والا ہے اور باطل ہے جو سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی پڑھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون سے نجات پانے کے بعد کے واقعات تھا۔ ایسا ہی واقعہ خود ہمارے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، جو امام الطبری وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح امام احمد اور امام ترمذی وغیرہ نے بھی اسے روایت فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ حنین کی جانب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو صحابی ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی جانب روانہ ہوئے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، مشرکین کا ایک بیری کا درخت ہوا کرتا تھا جس کے پاس وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، مجاور بن کے بیٹھتے تھے۔ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور حصول برکت کے لیے اس پر اپنے اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاتٍ، جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، بس ہمارا بھی اس بیری کے پیڑ کے سامنے سے گزر ہوا تو ہم نے گزارش کی اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایسے ہی ذات انوات بنا دیں جیسا ان مشرکین کا ذات انوات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا آپ نے، اور فرمایا ھذا کما قالت بنو اسرائیل موسیٰ، یہ تو ویسی ہی بات ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہیں اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیں جیسے ان کے معبودات ہیں۔ انکم ترکبون سنن الذین من قبلکم، پھر فرمایا کہ بے شک تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو دیکھیں آپ نے مؤخر نہیں کیا کہ چلو جس طرح کہا جاتا ہے کافر جو ہے دروازے پہ ہیں، سارے اپنے اختلافات عقیدے کے بھی بھلا کر تو ہی شرک کے بیان چھوڑ کے ان کے خلاف جمع ہو جاؤ۔ نہیں، ادھر بھی جو ہے جہاد کاروائی جاری تھی، نازک صورتحال تھی، مگر پھر بھی وہیں اصلاح کی، جبھی تو اللہ کی مدد آنی ہے، ورنہ جہاد کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد و نصرت سے مکہ فتح فرمایا تو سب سے پہلے انہی شرک کے مظاہر کا خاتمہ فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی مہم پر روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وحول الکعبۃ 360 نصبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبے کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ وجعل يطعنها بعود في يده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے انہیں توڑتے جاتے، ويقول، اور یہ تلاوت فرماتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور فرمایا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا اور نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی جو ہے صحیح بخاری وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ سلف صالحین کا شرک و مظاہر شرک کے خاتمے کو جہاد کا بنیادی مقصد سمجھنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ذوالخلصہ، عزا اور دیگر اوثان جن کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بطور وسیلہ مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، اس کے خاتمے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لشکر روانہ فرمایا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو الحیاج الاسدی
رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس مہم پر، اس مشن پر نہ روانہ کروں جس پر مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته، اور وہ یہ تھا کہ کوئی صورت و مورت نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا ڈالنا، اور کوئی اونچی قبر نہ دیکھنا مگر اسے زمین بوس کر دینا، زمین کے برابر کر دینا۔ دیگر تفصیل کے لیے آپ جو ہے بہترین کتاب شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کی، جس کا ترجمہ بھی ہم نے کر کے شائع کیا ہے، دعوت الی اللہ میں منہج انبیاء کرام اپنانا ہی عقل و حکمت کا تقاضا ہے، اس میں آپ باب پڑھیں کہ زمین کی بتوں سے تطہیر، پاکی اور قبروں کو برابر کرنے کا اہتمام۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی تھی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جہاد کے موقع پر عقیدے کی اہمیت اجاگر کرنے کے تعلق سے ایک عبرتناک واقعہ آپ سنیں۔ فرماتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نیم متکلم، نیم فقیہ، نیم نحوی، نیم طبیب ہی لوگوں کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک ادیان کو بگاڑتا ہے تو دوسرا بلدان ممالک کو، تیسرا لسان زبان کو بگاڑتا ہے تو چوتھا ابدان جسم کو بگاڑتا ہے۔ خاص طور پر جب ایسا شخص کسی ایسے مسئلے میں گفتگو کرتا ہے جس میں اس سے پہلے کسی عالم نے گفتگو نہیں فرمائی، اور نہ ہی اس کے پاس کسی سے کچھ منقول چیز موجود ہے، اور نہ ہی علماء کرام کے درمیان نزاعی مسائل میں سے ہوں کہ جس میں دو میں سے ایک قول اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ اس میں وہ ایسی بات کی مخالفت پر چڑھ دوڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بدیہی طور پہ ثابت ہے اور دینی اعتبار سے ایک مسلمہ حقیقت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ امت کے لیے ہرگز بھی یہ مشروع و جائز نہیں کہ وہ فوت شدگان میں سے کسی کو پکارے، اس سے دعا کرے، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اور نہ صالحین کو اور نہ ہی کسی غیر کو، نہ استغاثہ یعنی فریاد کے الفاظ کے ساتھ اور نہ ہی کسی دوسرے الفاظ کے ذریعے، نہ ہی استعاذہ پناہ طلبی کے الفاظ کے ساتھ اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی لفظ کے ساتھ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہرگز بھی جائز نہیں کہ وہ کسی میت کو سجدہ کرے یا میت کی طرف سجدہ کرے وغیرہ، بلکہ ہمیں علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ تو وہی شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، لیکن متاخرین میں پائے جانے والے غلبہ جہالت اور آثار رسالت سے متعلق قلت علم کے سبب ان کی اس وجہ سے تکفیر کرنا ممکن نہیں، یہاں تک کہ ان کے سامنے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس کے مخالف امور اچھی طرح سے بیان و واضح نہ کر دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو جو کوئی بھی دین کے اصل اصولوں کی معرفت رکھتا تھا اس نے اس کی تائید کی اور کہا کہ واقعی یہی دین کی اصل ہے، اور ہمارے ساتھیوں میں سے بعض اکابر مشائخ نے فرمایا کہ یہ وہ سب سے عظیم بات ہے جو آپ نے ہمارے لیے بیان کی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہی تو دین کی اصلیت ہے۔ اور ایک دوسرے زاویے سے یہ شخص یعنی البکری، جس کے رد پر یہ کتاب ہے، غیر اللہ کو پکارنے استغاثہ فریاد کو جائز سمجھتا ہے صوفی، اس کا رد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پہلو، ایک دوسرے زاویے سے شخص اور اس کے جیسے فوت شدگان کو پکارتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عرضیاں پیش کرتے ہیں اور ان سے انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں فریادیں کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ فوت شدگان سے اس سے بھی بڑھ کر عقیدت رکھتے ہوں، کیونکہ یہ لوگ ہر اس حاجت و ضرورت جو ان پر آن پڑتی ہے میں انہی فوت شدگان کا قصد کرتے ہیں اور ان سے ایک مضطر، بے کس و لاچار کی جیسی دعا کرتے ہیں۔ اس میت کی دعا سے یا اس سے براہ راست دعا کرتے ہوئے یا اس کی قبر کے پاس دعا کی خصوصیت جانتے ہوئے وہاں دعا کرنے سے اپنی حاجت روائی کی امید کرتے ہیں۔ اصل کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ پہلی صورت شرک ہے اور دوسری صورت شرک کی جانب لے جانے والا وسیلہ ہے، یعنی میت کو پکارنا شرک ہے، اس کی قبر کے پاس دعا اللہ سے کرنا شرک کی جانب ایک وسیلہ ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں امام تیمیہ یہ تمام کام وہ بھرپور دل جمعی اور ان شریکوں کے لیے خالص ہو کر دل سے کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے دعا کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ محض عادتاً یا تکلفاً ایسا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب اسلام سے خارج دشمن تاتاریوں نے دمشق پر چڑھائی کر دی تو یہ سب کے سب فوت شدگان کے مزارات کی طرف مشکل کشائی
اور حاجت روائی کے لیے لپکے۔ ان کے بعد شعراء نے یہ اشعار پڑھے کہ یا خائفین من التتر لوذوا بقبر ابی عمر، اے تتاریوں سے خائف لوگوں ابی عمر کی قبر سے لو لگاؤ۔ یہاں کہا کہ اعوذوا بقبر ابی عمر ینجیکم من الضرر، ابی عمر کی قبر کی پناہ میں وہ تمہیں نقصان و ضرر سے نجات دے گا۔ کتاب کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس شعر کے قائل کا ہمیں علم نہیں ہو سکا، البتہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں انہوں نے ابی عمر کے مزار کا ذکر کیا ہے جو فصح میں ہے۔ شاید کہ یہ ابو عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ جن کی وفات 608 ہجری میں ہو، کہ جن کے بارے میں لوگوں نے بہت خرافات جاری کر دی، یہاں تک کہ انہیں کتب کا درجہ دے دیا۔ یہ وہی ابن قدامہ ہے جو مشہور کتاب المغنی کے مصنف امام الموفق رحمہ اللہ کے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں اس تعلق سے تفصیل اگر پڑھنی ہے، قبر پرستی کے عقائد کے رد و ابطال میں علماء حنفیہ کی کاوش ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں امام تیمیہ رحمہ اللہ، پس میں نے ان سے کہا یہ لوگ نیک اولیاء جنہیں تم پکار رہے ہو، اگر اس حال میں خود وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہوتے تو ایسے ہی شکست کھاتے جیسے مسلمانوں نے یوم احد میں وقتی شکست کھائی تھی، کیونکہ لشکر بعض اسباب اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت منقسم ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ دین کی حقیقی معرفت رکھنے والے علماء کرام اور دینی اسرار سے واقف اولیاء کرام نے اس جہاد میں ان کا ساتھ نہ دیا اور قتال نہیں فرمایا، کیونکہ وہ شرعی قتال تھا ہی نہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور اس میں جو کچھ شر فساد اور قتال سے مطلوبہ نصرت کا نہ ملنا وغیرہ جیسے اسباب کے پیش نظر انہوں نے اس میں شرکت نہیں فرمائی، کیونکہ جو دینی علم اور توحید و شرک کو جاننے والے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اس میں نہ دنیا کا حصہ ملنا تھا اور نہ ہی آخرت کا کوئی ثواب، اگرچہ بہت سے لڑنے والے جو اس قتال کو شرعی قتال سمجھتے تھے اپنی نیتوں پر اجر پائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے استغاثہ فریاد کیا کریں، اور اس کے سوا کسی اور سے استغاثہ نہ کریں، نہ کسی مقرب فرشتے سے اور نہ ہی کسی بھیجے گئے رسول سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کے بارے میں فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، سورۃ الانفال، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ اور یہ روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر کو فرما رہے تھے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے تھامنے والے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے تیرے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا الہ الا انت کے اضافے کے بغیر، اور ایک دوسرے الفاظ ہیں اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک، المعجم الصغیر طبرانی کی روایت، سلسلہ صحیحہ میں یہ موجود ہے، ولا الی احد من خلقک کے اضافے کے بغیر یہ دعا کہ اے اللہ میرے لیے میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے اور مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور نہ ہی اپنی کسی مخلوق کے۔ پھر جب لوگوں نے اپنی حالت کی اصلاح کر لی اور صرف اپنے رب سے استغاثہ کرنے میں سچے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دشمن کے خلاف ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ در حقیقت تاتاریوں کو ایسی شکست فاش کا سامنا اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ تب ہوا جب انہوں نے اپنی توحید اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح کیا جو کہ اس سے پہلے نہ تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی نصرت فرماتا ہے، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے اس دن بھی، جیسا کہ یہ قرآن کی آیت کی طرف شیخ نے اشارہ کیا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی اور جو ایمان لائے ان کی اس دنیاوی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو یہ کتاب الاستغاثہ فی الرد علی البکری میں سے اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہی سلف صالحین کا بھی منہج ہے۔ اسی طرح سنت کی اتباع اور بدعات سے اجتناب بھی جہاد فی سبیل اللہ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ غزوہ احد میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ثانی کا انتظار کیے بغیر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی اجتہادی غلطی کی بنا پر مسلمانوں کو وقتی ہزیمت اٹھانی پڑی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمانے کے ساتھ اسے بطور سبق و عبرت قرآن مجید کے کئی مقامات پہ ذکر فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے یہاں تک کہ ایک اللہ کی بلا شرکت عبادت ہو۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور ان پر ذلت و پستی لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کریں۔ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، مسند احمد و سیل جامع کی روایت، فرمایا اور جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے۔ اسی طرح سلف صالحین کے یعنی آپ نے دیکھا کہ ذلت اور پسپائی صغار جو مشرکین اہل کتاب کے تعلق سے کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں ذلیل ہو کر ہم وہ بن جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اس کے اوپر بھی یہ ذلت پستی پسپائی لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سلف صالحین کے عقیدے و منہج کی پیروی بھی اللہ کی جانب سے نصرت کے لیے ناگزیر ہے۔ سلف صالحین کی پیروی کرنے والے اہل سنہ والجماعہ سلفیوں سے قبل خود سلف صالحین خیر القرون کے افراد اگر کسی لشکر میں موجود ہوں تو ان کا وجود بھی فتح کی ضمانت ہے۔ امام بخاری و مسلم نے صحابہ اور خیر القرون کے فضائل اور دلائل نبوت کے ابواب قائم کر کے، صحیح مسلم کے ابواب کیونکہ امام نووی کے قائم کرتے ہیں، اس میں یہ حدیث ذکر فرمائی کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان یغدو فئام من الناس، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ غزوہ جہاد کریں گے تو کہا جائے گا فیقال لهم فیکم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا موجود ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی صحابی، جواب دیا جائے گا ہاں تو انہیں فتح دی جائے گی۔ ثم يغدو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، پھر لوگوں جو ہے کچھ گروہ جہاد کریں گے تو پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی تابعی ہوں، جواب دیا جائے گا ہاں تو انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ فیقال، پھر بعد میں واپس سے ثم یغدو فئام من الناس فیقال لهم هل فیکم من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم، پھر لوگوں کے کچھ گروہ جہاد کریں گے تو پوچھا جائے گا، کچھ لوگ مل کر جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی ایسے کو دیکھا ہو جس نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعین، جواب دیا جائے گا ہاں تو انہیں فتح دی جائے گی۔ جسے بخاری مسلم کی روایت۔ تمام گمراہ فرقوں سے بچنے والے فرقہ ناجیہ کی نشانی بھی یہی بیان فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ کے طریقے پر گامزن ہوگا۔ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی بدبخت نے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو ایسی حرکت کر جائے گا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وتفترق امتی علی 73 ملتا کلهم فی النار الا ملتا واحدہ، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں متفرق ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، عرض کی وہ نجات پانے والی جماعت، وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا، کون سی ہوگی یا اے اللہ کے رسول؟ تو قال ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس منہج پر ہوگی جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔
اسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اسی فرقہ ناجیہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد یافتہ طائفہ منصورہ بھی قرار دیا گیا، جو طاقت کی حالت میں دلیل و حجت اور طاقت و غلبے کے ساتھ غالب رہے گا، اور کمزوری کی حالت میں بھی دلیل و حجت اور دعوت حق کے ساتھ بہرحال غالب ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتیہم امر اللہ تبارک و تعالی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو چھوڑنے والا یا ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قرب قیامت آ جائیں، کیونکہ یہاں سے پہلے پاکیزہ ہوا چلے گی تمام مومنین جس سے فوت ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں اسی طائفہ کے لیے فرمایا کہ یقاتلون علی الحق ظاہرین، وہ حق پر قتال کریں گے، غالب رہیں گے، اس کے بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں۔ اور ایک روایت میں انہی کو نصرت یافتہ فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین، میری امت کا ایک طائفہ منصورہ رہے گا۔ اسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، شیخ البانی صحیح ترمذی میں صحیح فرمایا ہے۔ مزید ایک روایت میں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناوأہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، میری امت کا ایک گروہ رائے حق میں قتال کرتا رہے گا اور ان سے الگ ہونے والوں پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح الدجال کے خلاف قتال کرے گا۔ اسے امام داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بلکہ جو ان کے مخالف ہیں جیسے خوارج، ان کے خلاف تو خود قتال کا حکم ہے، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، آخری زمانے میں ایسی قوم ظاہر ہوگی جو کم سن و کم عقل ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، سب سے بہترین کلام سے بات کریں گے، یعنی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر ہدف اپنے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا، بلکہ اگر تم انہیں پاؤ ان کے لیے عذر نہیں تراشنا جس طرح آج کل ہوتا ہے، بلکہ انہیں پاؤ تو کیا کرو، فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو، یعنی ظاہر سے بات ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو، کیونکہ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، ان کے قتل پر اجر ملے گا، جس طرح علی بن طالب خلیفہ راشد نے کیا جو کہ حکیم بھی تھے، اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا، پر ان کا اجماع تھا، تو اجر ہے ان کے قتل کرنے پہ عند اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن۔ یہ جو روایت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے ہیں، تو آپ دیکھیں ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے عقیدہ توحید اور شرک سے بچنا، سنت کی اتباع، بدعات سے بچنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے کو، منہج کو، سلفی عقیدے منہج کو اپنانا، اور ہر قسم کی گمراہی، حزبیات وغیرہ سے بچنا، بجائے اس کے کہ اپنے پرائیویٹ جہاد، مختلف تنظیمیں خود بدعات میں، حزبیت میں مبتلا ہیں، حکومت کی تکفیریں کرتی ہیں، اس سے الگ ہو کے ریاست سے جتنی بھی شرائط ہیں طاقت ریاست وغیرہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں، منافقین قرار دیتی ہے، جو یہ بتاتے ہیں سلفی علماء کرام، طلبہ، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو جذباتی کر کے اپنے گروہوں میں شامل کر کے کہ دنیا آخرت جو ہے بربادی کا سبب بنتی ہیں، اسلام کے پاکیزہ جو جہاد ہے اس پر دہشت گردی کا لیبل لگوانے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی راہ میں کما حق ہو، اپنے جان، مال، زبان، قلم، ہر چیز سے جو جہاد کرنے کی توفیق دے، اس میں اخلاص دے، اس میں سنت کی اتباع کی پیروی کی توفیق دے، اور ہر قسم کی اس تعلق سے جو گمراہی ہے اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔